اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین اکرام، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارے درس و تدریس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج جو ہے نا لیسن نمبر 78 ہے، اور پچھلی مرتبہ ہم نے جو لیسن نمبر 77 میں گفتگو کی تھی وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان جو ہے اپنے دماغ کی سوچ دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، حالانکہ وہ شخص کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری خود کی اپنی سوچ ہے، شیطان کے وسواس ہے۔ شیطان انسان کے اندر وسواس پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ تکبر کس طریقے سے قارون غرق ہو گیا تھا یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے، رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا کہ ایمان دو چیزیں ہیں، آدھا خوف کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے، آدھا امید کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی ایمان امید بھی ہو، خوف بھی ہو۔ کہا کہ امید کس چیز کی اور خوف کس چیز کا؟ کہ جہنم کا خوف ہو اور اللہ سے امید ہو، جنت کی امید ہو۔ کوئی یقین نہیں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کو جانتا ہے۔ ہاں لیکن امید ضرور رکھنا اللہ سے، کیونکہ اللہ امید رکھنے والوں کی امیدوں کو پورا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب انسان فور گرانٹڈ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو جنت ملنی ہے، تو پھر وہ اعمال کیوں کرے گا؟ نہیں، بلکہ عمل جو ہے، عمل میں خلوص ہونے کے لیے اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، ورنہ ہمارے اعمال ہے ہی کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اعمال کر سکیں۔ تو عزیزان محترم، جہنم کا خوف، انسان کے دل میں اگر جہنم کا خوف ہو تو وہ کبھی دین سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور جہنم کا خوف بھی کیسے؟ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ وہ سردار ہیں جنت کے اور جہنم کے بھی، لیکن اس کے باوجود چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے کہ گرم گرم سالن آیا، تو ایک مرتبہ امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ آنسو کیوں؟ کہا کہ ہم اس سالن کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، گرم کھانا ہم نہیں کھا سکتے، زبان جل جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جہنم کی گرمی کیسی ہوگی۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا مولا کو خوف ہے جہنم کا؟ نہیں، ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو کیسے جہنم سے خوف کھانا چاہیے، اور ہر شے خوف کھاتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور ساتھ میں اصحاب بھی موجود ہیں، ایک پہاڑ کی طرف سے گزر ہوا، تو اچانک رسول اللہ کہ قدم رک گئے اور پہاڑ کی جانب دیکھنے لگے۔ کہ غور سے دیکھو اس پہاڑ سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھا کہ پہاڑ کے چٹان سے کچھ پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ، اوپر نہ نہر ہے نہ پانی ہے، وہاں سے پانی کے قطرات کیوں گر رہے ہیں؟ کہ یہ پہاڑ رو رہا ہے۔ پہاڑ رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کہ تم جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے پہاڑ کو مخاطب کیا، کہا کہ اے پہاڑ یہ بتا تو کیوں رو رہا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ ایک مرتبہ پہاڑ
بالکل فصیح زبان میں گویا ہوا، پہلے سلام کیا کہ سلام ہو آپ پہ یا انبیاء کے سردار۔ ایک مرتبہ ادھر ہی سے جناب موسیٰ گزر رہے تھے، اس وقت اللہ نے موسیٰ پہ وحی کی، اے موسیٰ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ تو میں اس لیے روتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں وہ پتھر میں تو نہیں ہوں۔ اس تاریخ سے آج تک میں رو رہا ہوں اور پروردگار سے جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، تیرا شمار ان پتھروں میں نہیں ہے، لہٰذا تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً وہ پانی کے قطرات بند ہو گئے۔ تو جب پہاڑ رو سکتا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے خوف سے اپنے اعمال کو یاد کر کے دعا میں دعا آنسو اگر انسان کے نکل جاتے ہیں تو پھر انسان کی مغفرت یقینی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے امید رکھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں جہنم کا خوف ہر وقت دل میں رکھنا چاہیے۔ یہ احساس رہے کہ امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ احساس رہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کبھی گناہ نہیں کر سکتے۔ ہم بند دروازے کے پیچھے گناہ کر لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ در و دیوار آپ کے گناہوں کی گواہ بن کے قیامت میں آئیں گے، ایک ایک کنکر آپ کے گناہ کی گواہی دے گا۔ لہذا انسان کو اس قدر جو ہے نا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ مومن وہ ہے جو تنہائی میں جیسا ہے پبلک میں بھی ویسا ہو۔ یہ نہیں کہ پبلک میں تو ہم بڑے مومن بنے ہوئے ہیں، داڑھی بھی ماشاءاللہ، سجدے کا نشان بھی ماشاءاللہ، ہاتھوں میں تسبیح بھی ماشاءاللہ، زبان پہ استغفار بھی، ذکر خدا بھی، لیکن تنہائی میں ہم گناہ گار۔ عزیزان محترم، یہ دھوکہ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کبھی جہنم کا خوف دل میں پیدا ہو تو فوراً در و دیوار کو مخاطب کر کے گواہ بنا لینا کہ پروردگار کے سامنے گواہی دینا کہ میں نے یہ برا کام صرف اللہ کے خوف سے اور خوشنودی خدا کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے دلوں کو تیری امید سے بھر دے اور جہنم کے خوف سے ہمیں ہر اس کام سے محفوظ رکھنا جس کی وجہ سے تیرا غضب ہم پہ نازل ہو۔ پروردگار ہم پہ مہربانی کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم امام کے سامنے جب جائیں تو شرمندہ نہ ہو، اور ہر وقت ہمارا دل امام کی یاد میں تڑپتا رہے اور تیری یاد میں تڑپتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کاموں کو آگے بڑھائیں، نیک چیز کو آگے بڑھائیں۔ میں آپ سے مسلسل یہی گزارش کرتا آیا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مختصر کلپس ہوتے ہیں 7-8 منٹ کے یا 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، اگر آپ 10 منٹ اللہ کے لیے نکالیں اور اس کو آگے بڑھائیں تو آپ کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے جو تبلیغ کرنے والوں میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔